عبادی انی فإنی قریب. سبحان اللہ. ایک موقع تھا جب صحابہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور فرط محبت میں جھوم کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ معبود؟ اس کا ایک پس منظر دیکھیں. پہلے وہ اپنے معبودوں کو دیکھتے تھے. دیکھتے اس لیے تھے کہ وہ بناتے بھی اپنے ہاتھوں سے ہی تھے. وہ بناتے بھی اپنے ہاتھوں ہی سے تھے، اس لیے انہیں وہ دیکھتے تھے اور پھر دیکھ کر ان معبودوں کو ان کے آگے جھکتے تھے. اب ایمان لائے، کلمہ پڑھا، ایمان بالغیب ہے. ایمان بولیے، ایمان بالغیب ہے. اللہ کو نہیں دیکھا، مانا. فرشتوں کو نہیں دیکھا، مانا. جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، مانا. پل صراط کو نہیں دیکھا، مانا. قبر کے سوال و جواب کو نہیں دیکھا، مانا. میدان محشر نہیں دیکھا، مانا. کب قیامت قائم ہوگی اور کب لوگ قبروں سے اٹھیں گے نہیں دیکھا. والبعث بعد الموت، مانا. تو یہ ایمان بالغیب ہے. اب اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر. خیال آیا کہ پہلے ہم اپنے معبودوں کو دیکھ کر بندگی کرتے تھے، اب معبود نظر نہیں آتا. بارگاہ رسول میں پہنچے، عریضہ پیش کیا. اللہ رب العزت نے محبوب پر آیت نازل فرمائی. میرے محبوب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب، جب یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میرا رب کہاں ہے، تو انہیں جواب دو فَإِنِّي قَرِيبٌ. بے شک میں اپنے بندے کے قریب ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک میں اپنے بندے کے. یہ قریب کا لفظ تو آپ اپنی بولی میں روز ہی استعمال کرتے ہیں اور یہی کلام الہی ہے. فَإِنِّي قریب، بے شک میں اپنے بندے کے قریب ہوں. کتنا قریب؟ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. جب بلانے والا، پکارنے والا، دعا کرنے والا میری بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو میں اس بندے کی مناجات سنتا ہوں. وہ مجھ سے جو بھی مانگے میں اپنے بندے کی آواز کو سنتا ہوں. اور کیسا سنتا ہوں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہیں شرف ہم کلامی حاصل تھا. یہ مولا سے شرف ہم کلامی حاصل کر لیتے تھے. تو ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے رب، میں تجھے، تو دور ہے یا پاس ہے؟ میرے رب تو بندے سے دور ہے یا پاس ہے؟ اگر دور ہو تو میں تجھے زور سے پکاروں، اور اگر قریب ہو تو میں تجھے دھیرے سے پکار لوں. میں بلند آواز سے تجھے پکاروں
یا دھیمی آواز سے تجھے پکاروں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ جواب دیا، اذا ذکر عبدی جلیسن، بولیے نا جلیسن۔ رب ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس پکارنے والے بندے کا میں جلیس ہوتا ہوں۔ میں کیا ہوتا ہوں؟ اس کا لفظی ترجمہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ بندہ مجھے جہاں پکارتا ہے میں وہیں بندے کے قریب ہوتا ہوں، میں وہیں اپنے پکارنے والے بندے کے قریب ہوتا ہوں۔ وہ دھیرے سے پکارے تو سنتا ہوں، وہ دل سے پکارے تو سنتا ہوں، وہ آواز دے کے پکارے تو سنتا ہوں۔ فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندے کے، بولیے اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اور شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، تو اللہ رب العزت بندے کی اس پکار پر 70 مرتبہ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ بندہ ایک بار پکارتا ہے اور رب العزت اپنے اس بندے کے اس پکار کا 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ میرے بندے پریشان کیوں ہے؟ جس کو پکارا ہے وہ حاضر ہے، وہ قریب ہے، وہ ساتھ ہے، اور وہ تیری پکار کو سن رہا ہے۔ 70 مرتبہ جواب دیتا ہے، لبیک 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 لبیک، 70 مرتبہ۔ ایمان والو، یہ نعمت عظمی اہل ایمان کے حصے میں ہے کہ وہ اپنے رب کو پکارے تو پکارے ایک بار اور کریم رب جواب دے 70 بار۔ کتنی بار جواب دے؟ کتنی بار؟ دکھ میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگی میں ہو، بلاؤں نے گھیر رکھا ہے، ظلم و ستم کے شکار ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس کریم رب کو آواز تو دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خود کلام الہی میں، اپنے کلام مقدس میں اپنے محبوب پر نازل کر کے بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں۔ ایمان و عقیدہ مضبوط کریں۔ ایک عظیم صوفی ہیں حضرت علامہ صفوری علیہ الرحمۃ والرضوان، عبد الرحمن ابن عبدالسلام صفوری الشافعی۔ وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ جنگل میں لبے راستہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھا انہوں نے کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار کھما کھم چلا آ رہا ہے۔ جب قریب آیا تو آپ نے ملاحظہ کیا اس محبوب بندے نے، بزرگ نے، کہ لباس بڑا فاخرانہ ہے، عالیشان ہے۔ جس گھوڑے پر بیٹھا ہے وہ گھوڑا بھی بڑا اعلیٰ نسل کا ہے۔ اس کے اوپر
جو زین اور کاٹھی اور باغ اور لگام ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور اس کے چلنے کا انداز بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی عہدے پہ ہے. جس کو آپ اپنی بولی میں کہیے کہ بڑے ناز و ادا سے جا رہے جناب، اللہ والے نے تڑپتی ہوئی آواز میں آواز لگائی، اے گھوڑے پر سوار ہو کر جانے والے ذرا ٹھہر جا اور مجھ بوڑھے کے 2-3 سوالوں کے جواب دے جا. اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی، ٹھہر گیا. کہا بابا جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہو. کہا میرے ایک سوال کا جواب دے. کہا بابا پوچھو. تو اللہ کے ولی نے کیا پوچھا؟ اے گھوڑے پہ جانے والے مجھے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ ہے کون؟ آپ سے پوچھیں تو آپ اپنا نام بتائیں گے، لیکن کسی اہل دل سے پوچھئے ہے کون تو کہے گا پانی کا ایک قطرے ناپید، مٹی کا ایک بنا ہوا فنا ہونے والا انسان جس کی کوئی وقت نہیں. اے گھوڑے پہ جانے والے تو ہے کون؟ اس نے کہا بابا کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں جنگل باشی، بھلا میں تجھے کیا جانوں تو کون ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے ہم کہ ہمیں سب جانتے ہیں، چاہے گلی والے نہ جانے. آنا بیتول میں جہاں پوچھو گے میرا نام لے کر لوگ بتا دیں گے. تو سے بھی یہی گمان تھا کہ مجھے نہیں جانتا یہ بابا؟ کہ نہیں جانتا. کہا میں بادشاہ وقت کا بڑا مقرب ہوں، بڑا قریبی ہوں بادشاہ وقت کا، جو اس علاقے کا بادشاہ رہا ہوگا. آپ نے فرمایا بڑا مقرب ہے، قریبی؟ کہاں؟ کہا کیا ہے تم؟ وزیر ہے؟ نہیں. دبیر ہے؟ نہیں. سپہ سالار ہے؟ نہیں. ابے تو ہے کیا؟ اس نے کہا بابا جو عہدہ میرا ہے وہ عہدہ ان میں سے کسی کا نہیں جن کا آپ نے نام لیا. بادشاہ نہ وزیر پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ دبیر پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ سپہ سالار پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ اپنی آل اولاد اور خاندان پہ بھروسہ کرتا ہے. تاریخ پڑھیے، بادشاہوں کی زندگی جانیے، ایک ایک رات میں 40 بستر بدلا کرتے تھے. دنیا سمجھتی کہ بادشاہ وقت ہے. پوچھو بادشاہ سے کہ تیری رات کیسے گزرتی ہے؟ کسی پہ بھروسہ ہی نہیں. نہ جانے کون کب زہر کی سوئی، نہ جانے کون کب پیالے میں، نہ جانے کون کب گردن پہ. اور یہی ہوا ہے بادشاہوں کے ساتھ، راجاؤں مہاراجاؤں کے ساتھ. کہا بابا میں ان سب سے زیادہ مقرب ہوں. کہا تو تیری ڈیوٹی کیا ہے وہ بتا دے. اس نے کہا میرے بادشاہ کو جب بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھلاتا ہوں. بول دیجئے کیا کرتا ہوں؟ میں کھانا کھلاتا ہوں. یعنی بادشاہ کو میرے سوا کسی اور پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اتنا معتمد ہوں میں کہ وہ کھائے گا تو میرے ہاتھ سے، جب اسے پیاس لگتی ہے تو پانی میں پلاتا ہوں، جب وہ سوتا ہے تو اس کی رکھوالی میں کرتا ہوں، اور جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو میں اس کا جلیس ہوتا ہوں. یہ لفظ جلیس یاد ہے آپ کو؟ رب نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا کہ ذکر کرنے والا جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس بندے کا جلیس ہو جاتا ہوں. تنہائی کا ساتھی، اکیلے پن کا ساتھی.
کہا یہ تیری ڈیوٹی ہے؟ کہا یہ میری ڈیوٹی ہے۔ کہا اس کے بدلے میں تیرا بادشاہ تجھے دیتا کیا ہے؟ بھائی اپنے بادشاہ کا اتنا معتمد ہے تو تیرا بادشاہ تجھے کیا دیتا ہے؟ ایک بات گھوڑے پہ بیٹھنے والے نے پتے کی کہی تھی۔ کہا بابا بیٹھے ہو صحرا میں اور دل لگا رہے ہو دنیا میں، اگر مجھے دنیا چاہیے ہوتی تو میں بھی سپہ سالار ہوتا، میں بھی وزیر ہوتا، میں بھی دبیر ہوتا۔ مجھے اپنے بادشاہ سے عشق ہے، محبت ہے، اور اس محبت ہی کی وجہ سے میرا بادشاہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے میرا بادشاہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ کہا تو محبت کا صلہ تیرا بادشاہ کیا دیتا ہے؟ کہا 24 گھنٹے میں 3 وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مجھے ایک سامنے کھڑا کر کے محبت کی نظر سے مسکرا کے میری طرف دیکھ لیتا ہے۔ تم عاشق رسول کہلاتے ہو، اگر عشق کی کوئی چاشنی تمہارے دل میں موجود ہے تو ذرا آؤ اور دیکھو کہ محبوب کے لیے محب کی محبت کی نظر کیا معنی رکھتی ہے۔ محبوب کے ایک ایک مسکراہٹ پہ ملک لوگوں نے نشاور کر دیے ہیں۔ ایک مسکراہٹ کے بدلے مال، دھن، دولت، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی ہے۔ اور محبت کی یہ ادائیں اگر دیکھنی ہو تو تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دور صحابہ میں جانا اور پوچھنا حضرت بلال سے کہ عشق رسول کیا ہے، پوچھنا حضرت خباب، حضرت خبیب سے کہ عشق محبوب کیا ہے، پوچھنا حضرت عثمان، حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت علی سے کہ محبوب کی نظر محبت کیا ہے۔ زمانے کو پیغام دے دیا، حبیبی یا رسول اللہ تم مسکرا دو پیارے تو جنت ہے زندگی، تم روٹ جاؤ پیارے تو آفت ہے زندگی۔ کہا وہ محبت سے 3 مرتبہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اللہ والے نے ٹھنڈی سانس لی، اور یہ اللہ والوں کی آہ سرد کیا معنویت رکھتی ہے۔ کبھی ہم صوفیہ کے واقعات کو الٹ کر کے سامنے رکھیں اور صوفیوں کی آہ بتائیں تو پتہ چلے آپ کو۔ ایک آہ کو تو انڈیا والے بہت جانتے ہیں۔ حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکی نے جب آہ کھینچی تھی نا تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے اپنا ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیا تھا اور فرمایا تھا حضرت شاید کیا کر رہے ہو، کیا پوری دلی جلانے کا ارادہ ہے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آہ باہر نہیں نکلی، اندر ہی رہ گئی، خود شہید راہ محبت ہو گئے حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ والے نے ایک آہ سرد کھینچی، کہا بابا آپ کیا ہے؟ کہا بس ایک آخری سوال اور، اس کا جواب دے دے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ تیرا بادشاہ جس کی تو غلامی کرتا ہے اگر ناراض ہو جائے، کسی بات سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو پھر وہ تیرے ساتھ سلوک کیسا کرتا ہے؟ کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام اگر تجھ سے سرزد ہو جائے تو پھر تیرا بادشاہ تیرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اتنا سنتے ہی گھڑ سوار کی آنکھیں ڈبڈبا ہیں۔ اس نے کہا بابا اس معاملے میں تو میرا بادشاہ بڑا سخت ہے، معمولی سے معمولی غلطی بھی وہ معاف نہیں کرتا، سزا ضرور دیتا
ہے تاکہ کار حکومت میں کوئی رخنا نہ پڑنے پائے، کار حکومت میں کسی طریقے کا کوئی فتور نہ آنے پائے، اس لیے چھوٹے چھوٹے جرموں پر بھی وہ سزا ضرور دیتا ہے۔ اللہ والے نے کہا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے والے، یہ تیری ناز، یہ تیری ادا، یہ تیرا گھوڑا، یہ تیرا لباس، یہ سب تجھے مبارک ہو، تیرے بادشاہ سے کروڑوں درجے بہتر میرا بادشاہ ہے، تیرے بادشاہ سے کروڑوں درجے بہتر میرا بادشاہ ہے۔ کہا بابا ہوش میں ہو؟ کہا بالکل ہوش میں ہوں، بالکل ہوش میں ہوں۔ ماتھے پر لگا اس کے کہ آخر اس بابا کا بادشاہ کون ہے؟ گدڑی بچھا کے جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے، ہم محل میں رہتے ہیں، یہ جنگل میں ہے۔ کہا بابا ہوش میں ہو؟ کہا بالکل ہوش میں ہوں۔ کہا کیسا ہے آپ کا بادشاہ؟ کہا سن، اگر حوصلہ ہے تو اپنے بادشاہ کو کھلاتا ہے؟ کہا میرا بادشاہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو اپنے بادشاہ کو پلاتا ہے؟ میرا بادشاہ مجھے پلاتا ہے۔ تو اپنے بادشاہ کو سلاتا ہے؟ میرا بادشاہ مجھے سلاتا ہے۔ تو اپنے بادشاہ کی رکھوالی کرتا ہے؟ میرا بادشاہ میری حفاظت کرتا ہے۔ اور جب میں تنہا ہوتا ہوں تو وہ میرا جلیس ہوتا ہے، جب میں تنہا ہوتا ہوں تو وہ میرا جلیس ہوتا ہے، تنہائی کا ساتھی۔ تو کھلاتا ہے اور ہمارا بادشاہ ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں سلاتا ہے۔ اس نعمت کبریائی کو نظر میں رکھیے گا۔ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں جنہیں کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، سلایا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، اور وہ حقیقی بادشاہ ہے جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، بچاتا ہے، بچاتا ہے۔ کا سن تیرا بادشاہ کھاتا ہے نا؟ کہاں؟ کہا میرے بادشاہ کی شان یہ ہے کہ کھاتا ہی نہیں اور کھلاتا ہے۔ میرا بادشاہ کھاتا نہیں ہے، صرف کھلاتا ہے۔ میرا بادشاہ پیتا نہیں ہے، صرف پلاتا ہے۔ میرا بادشاہ سوتا نہیں ہے، صرف سلاتا ہے۔ میرے بادشاہ کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود حفاظت کرتا ہے۔ اور میرے بادشاہ کو جلیس کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے غلام کا جلیس بنتا ہے۔ وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ کہا بابا تم نے تو پورا دل و دماغ الٹ کے رکھ دیا، اب جتنے سوال آپ نے کیے ہیں اتنے ہی جواب بھی آپ کو دینے پڑیں گے۔ کہا وہ بھی دینے کو تیار ہوں، پوچھ۔ کیا پوچھے گا؟ کہا آپ کا بادشاہ آپ کو آپ کی فرما برداریوں پہ انعام کیا دیتا ہے؟ ارے بولیے نا، آپ کا بادشاہ آپ کو انعام کیا دیتا ہے؟ کہا اتنی بات تو تو نے سن لی کہ نہ اسے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ اسے حفاظت کی، بولیے نا حفاظت کی ضرورت۔ وہ تو کرم ہی کرم کرتا ہے، عنایت ہی عنایت کرتا ہے، اور جو اس کی فرما برداری کرے 24 گھنٹے میں 360 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ارے بولیے نا کتنی مرتبہ؟ 300، تھوڑی اور زور سے، کتنی بار؟ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ 360 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اپنے غلام کو۔ تیرا بادشاہ 24 گھنٹے میں 3 بار دیکھتا ہے، اور ہمارا بادشاہ 24 گھنٹے میں 360 بار۔ اور یہ سن ہی لیا، ایک بار پکارو
70 بار جواب دیتا ہے. کہا بادشاہ بابا ایک آخری سوال کا پوچھ لے, اگر آپ سے نافرمانی ہو جائے تو آپ کا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ بھائی میرا بادشاہ تو سزا دیے بغیر چھوٹے سے چھوٹی غلطی پر بھی سزا ضرور دیتا ہے. کعبے وہ تیرا بادشاہ ہے جو ایک معمولی سی غلطی معاف نہیں کرتا. وہ میرا بادشاہ ہے, وہ میرا بادشاہ ہے. کہتا ہے کہ سمندر کے قطروں کے برابر نافرمانی لاؤ, آسمان کے تاروں کے برابر نافرمانی لاؤ, درختوں کے پتوں کے برابر نافرمانی لاؤ. ایک بار درے بادشاہ پر حاضری دو, آنسو گرا لو, معافی مانگ لو. ندامت کے, شرم و ندامت کے آنسوؤں کے ایک قطرے کے بدلے میں زندگی کے سارے خطا معاف کر دیتا ہے. زندگی کی ساری خطا معاف کر دیتا ہے. وہ میرا بادشاہ ہے. گھوڑے پر سے نیچے آ گیا. گھوڑے پر سے بولیے, گھوڑے پر سے نیچے آ گیا. بات صوفیہ کی سنا رہا ہوں. آج مجلس محرم میں نہیں بلکہ غازی ملت کی خانقاہ تصور کیجئے. خانقاہ تصور کیجئے. گھوڑے سے نیچے آیا, کہنے لگا بابا کیا آپ کا بادشاہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے گا؟ دل کی دنیا بدل گئی. دل کی دنیا, باتوں باتوں میں دل کی دنیا بدل گئی. کیا آپ کا بادشاہ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے گا؟ کہا کیوں نہیں, پہلے ادھر سے رشتہ توڑ, پہلے ادھر سے رشتہ توڑ. میرا بادشاہ آ میرے بادشاہ کے در پر, میرا بادشاہ تجھے قبول. بابا آپ کے بادشاہ کی راجدھانی کہاں ہے؟ آپ کے بادشاہ کا تخت کہاں ہے؟ آپ کے بادشاہ کا تاج کہاں ہے؟ کہاں نادان اب بھی نہیں سمجھا. میرا بادشاہ تخت دیتا ہے, تاج دیتا ہے, سلطانی دیتا ہے. اسے نہ تخت کی ضرورت, نہ تاج کی ضرورت, نہ راجدھانی کی ضرورت, نہ مکان کی ضرورت, نہ مکی کی ضرورت. وہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے جو بادشاہی دیتا ہے. کہا بابا پھر ملتا کہاں ہے؟ کہا جہاں سر جھکا دے گا وہیں میرا بادشاہ مل جائے گا. جہاں سر جھکا دے گا وہیں میرا بادشاہ تجھے, وہیں میرا بادشاہ تجھے مل جائے گا. جہاں سر جھکائے گا وہیں میرا بادشاہ تجھے مل جائے گا. فَإِنِّي قریب, محبوب کہہ دو اپنے غلاموں سے, بے شک میں اپنے بندوں کے, بولیے نا اپنے بندوں کے, آپ بھی میرے قریب ہیں اس وقت, اور آخری کرسی پہ بیٹھنے والے بھی میرے قریب ہیں, اور یہ اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی میرے قریب ہیں, اور یہ مائک بھی میرے قریب ہے. بولیے نا قریب ہے نا, قریب وہ بھی ہے اور قریب یہ بھی ہے. بندہ تو پریشان ہے, میرے رب تو اپنے بندے کے کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. رب فرماتا ہے اب تک نہیں سمجھا, نحنو اقرب الیہ من حبل الورید.
بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہو، ذرے ذرے سے نمایاں ہے مگر پنہا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب اور دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کی رگے جا سے قریب، اور قربت کا یہ عالم کی رگے جا سے قریب، من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ بندے کے قریب ہوں۔ اب یہ شہ رگ اور اس کی تفسیر ہے، ایک جملہ کہہ دوں جس سے بات آسانی سے آپ سمجھ جائیں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندو جتنا تم خود اپنے قریب نہیں ہوتے ہو اس سے زیادہ تمہارا رب تمہارے قریب ہے، اس سے زیادہ تمہارا رب تمہارے قریب۔